अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा-ए-ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अतुबा समाप और मैं आज आपके लिए लाई हूं नावल खुमार जुनून कलम अस्मिनाल महर की एपिसोड नंबर 29। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर लिए लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिएगा लाइक और क्लिक कर लीजिएगा बेल आइकन। कल के एपिसोड में हमने रीड किया था फारिया और हशाम के बारे में कि वो कैसे मासिम में मिले और कैसे एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल हुए। तो चले आज हम नावल को आगे से रीड करते हैं। तो चलते हैं नावल की तरफ। ये सुबह का वक्त था। हर कोई रात में होने वाली मेहंदी की तकरीब के लिए तैयारियों में मसरूफ़ था। हाजरा और माँ नूर कुछ ज़रूरी सामान लेने मार्केट गई थी। असो अपने कमरे में मौजूद थी। आजकल वो उरैद से छुपती फिर रही थी। इस वक्त लाउंज में महज वो दोनों मौजूद थी। वाह मेरू, लहंगा तो बहुत ज़बरदस्त है। नशवा ने उरैद की शादी के लिए हर चीज़ स्पेशल तैयार करवाई थी। अभी कुछ देर पहले ही उनके मेहंदी के ये मलबूसात मसूल हुए थे। उसने अपने साथ साथ मैरू के लिए भी अपने जैसे कपड़े बनवाए थे। मैरू, ये रंग तुम पर कितना जच रहा है। लहंगे के हम रंग मूंगिया रंग का दुपट्टा उसके सर ओढ़ती हुई बोली। मैरू ने महज मुस्कुराने पर इत्तफा किया। इस रंग में तुम्हारी आंखों का कलर कितना नुमाया हो रहा है। काश मेरी आंखों का रंग भी तुम्हारी तरह हरा होता। उसकी तारीफ करती मुंह बसूर कर बोली। वाकई वो रंग मैरू पर बेतहाशा खिल रहा था। अपनी गोरी रंगत, हरी आंखों और तीखे नैन नकूश के साथ वो लड़की किसी को भी चारों शाने चित कर सकती थी। नशवा ने दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारी। वो दोनों बातों में मगन थी जब नशवा के हाथ में पकड़ा मोबाइल फ़ोन बजा। मैं आती हूँ, वहाँ की कॉल है और तुम ये दुपट्टा मत उतारना। अभी आकर बाकी तफसीली तबसरा करती हूँ। तुम सारे ड्रेसेस देखो। वो उसका गाल खींचती कॉल सुनने की कर से लाउंज के कोने की तरफ बढ़ गई। मैरू सारे कपड़ों का जायजा ले रही थी। दुपट्टा अभी भी सर पर टिका था। उसने नशवा की पसंद को सराहा। सारे ड्रेसेस एक से बढ़कर एक थे। वो एक ड्रेस पर हाथ फेरती जाने किन सोचों में गुम हो चुकी थी। यज़दान अजलत में सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। जब लाउंज के बीचों बीच मैरू को गुमसुम सा खड़ा देख थमसा गया था। मूंगिया दुपट्टा सर पर सजाए वो एक पल उसका दिल धड़का गई। वो जितनी मर्जी कोशिश कर लेता उस लड़की से लाताल्लुक हो ही नहीं सकता था। चेहरे के गिर्द झूलती नवारा लिल्टों को समेटने की दिल ने शिद्दत से चाह की थी। झुकी हुई इन हरी आंखों में एक बार फिर अपना अक्स देखने की शिद्दत से ख्वाहिश जागी। वो एक ट्रांस की कैफियत में चलता कदम कदम उसके करीब तर आता गया। उसे एक कदम के फैसले पर आकर ठहरता उसका मनमोहना चेहरा करीब से नहारा था। मैरू ने अपने पास किसी की मौजूदगी महसूस करके झुका सर उठाया। सामने मौजूद हस्ती को देख वो अपनी जगह फ्रीज होकर रह गई। वो जो खुद से ना रोने का हद कर चुकी थी उसे सामने पाकर आंखों में धुंध छाने लगी। उसकी बेवफाई शिद्दत से याद आई। यज़दान का अक्स धुंधला पड़ने लगा। यज़दान न जाने किन ख्यालों में खोया था। कितने दिनों से दिल पर जो बेचैनी छाई थी वो मिनटों में दूर होती चली गई। वो उसके इस कदर करीब खड़ा था कि उसकी सांसें मैरू का चेहरा झुलसा रही थी। वो उसके मज़ीद नज़दीक होता चेहरा उसके कान के करीब लाया। माइन, वो उसके कान के करीब बड़बड़ाया। उसके होंठ मैरू के कान की लू को छुए वो तड़प उठी। कैसे भूल जाती वो सब। उसकी बेवफाई को याद करके उसने गुस्से से मुट्ठियां बेंची थी। अब ये उसका अजीब अंदाज जैसे उनके दरमियान कभी कुछ हुआ ही ना हो। उसका तनफ़ुस बिगड़ने लगा। चेहरा गुस्से के मारे मज़ीद तपने लगा। यज़दान ने बेखुदी की कैफियत में हाथ उसके रुखसार की जानिब बढ़ाए। जब मैरू ने उसका हाथ झटकते पूरी कुव्वत से पीछे धकेला था। वो होश की दुनिया में आता चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे नज़दीक आने की, मुझे छूने की। वो हंसियानी होती चिल्लाई। कैसे बर्दाश्त कर लेती इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसका महबूबाना लम्स। वो उसका गुस्सा देखकर ज़रा भी हैरान न हुआ था। इतना तो वो जानता था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद उसका यही अंदाज होना था, मगर जाने क्यों उसका ये अंदाज एक आंख न बाया था। आइंदा मेरे नज़दीक मत आइएगा। आपके लम्स से मुझे वहशत होती है। मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, शदीद नफ़रत। वो चीखती हुई सर पर सजा दुपट्टा लाउंज में रखे सोफे पर फेंकती हुई दौड़ती हुई वहाँ से निकलती चली गई।
پیچھے وہ اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ ابھی تو یہ شروعات تھی، اس کی اس بدلے کی آنکھ میں وہ خود بھی پل پل چلنے والا تھا۔ دوستو، یہاں مجھے میرو کی سچویشن پہ ایک شعر یاد آ رہا ہے، تو کچھ 2 لائنز ہیں، میں بولتی ہوں۔ ایک مدت کے بعد ملا وہ مجھے، ایک مدت کے بعد ملا وہ مجھے، ایک اور سبق دے گیا مجھے۔ ہائے، سچ میں ایسا ہی ہے۔ یزدان اتنے سالوں بعد اس کے سامنے آیا اور اسے بے وفائی کا سبق دے گیا کہ اتنے سال اس کی رائے گاہ گزر گئے اس کے انتظار میں، جب اس نے آ کے بے وفائی ہی کرنی تھی۔ چلے ہم چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ازوا اس وقت خوبصورت سے نیوی بلو رنگ کے لہنگے میں ملبوس، مہندی کی مناسبت سے لائٹ سا میک اپ کیے بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ لائٹ سے میک اپ نے اس کے حسن کو مزید نکھار دیا تھا۔ ماتھے پر سجا مانگ ٹیکا اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ آنکھوں میں چمکتے خواب سجائے وہ ہر کسی کا دل دھڑکا رہی تھی۔ ہاجرہ بیگم نے اس کی نظر اتاری تو وہ آپ دیدہ ہو گئی۔ ممتا بڑا لمس پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ ہاجرہ بیگم اس کا معصوم حسن دیکھ کر بیٹے کی قسمت پر رشک کیا تھا۔ میرو اور نشوہ بھی اس کے پاس ہی موجود تھی۔ دونوں ایک جیسے مونگیا لہنگے میں ملبوس تھی۔ میرو کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جو اس کے بے تحاشا رونے کی چگلی کھا رہی تھی۔ میرو کے منع کرنے کے باوجود نشوہ بیوٹیشن سے اس کا بھی میک اپ کروا چکی تھی۔ گنگریالے بال اس وقت جوڑے میں مقید، جس میں سے 2 آوارہ لٹے اس کی رخساروں کو چومتی، اس کے حسن کو 2 آتشاں کر رہی تھی۔ ہری آنکھوں پر سجا لائٹ سا میک اپ اور اندر لگی کاجل کی لکیر ان کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ وہ کوئی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ سر پر سلیقے سے سجا دوپٹہ اس کے حسن کو مزید نکھار رہا تھا۔ نشوہ بھی مہندی کی مناسبت سے میک اپ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عرید کافی دنوں سے لیٹ ہی کر آتا تھا۔ وہ شادی سے پہلے سارا کام نپٹا لینا چاہتا تھا، اس لیے وہ آج بھی پولیس اسٹیشن گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ واپس لوٹا تھا۔ اب ماں کی ہدایت پر کمرے میں تیار ہونے گیا تھا۔ سفید کرتا شلوار پر وہ نیوی بلو واسکٹ پہنے، بالوں کو جیسے اچھے سے سیٹ کیے وہ بے حد ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ نیلی چمکتی آنکھوں میں بے تحاشا چمک لیے وہ معمول سے ہٹ کر جاذب نظر لگ رہا تھا۔ چہرے کے تیکھے نقوش پر کھڑی ناک لیے وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگتا تھا جو جلد ہی اپنی ملکہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا تھا۔ ہاجرہ بیگم دونوں بچوں کو نظر نہ لگ جانے کے خدشے کی تحت بار بار ان کی نظر اتار رہی تھی۔ آہستہ آہستہ مہمانوں کے آنے سے ہر سو رونق سی پھیل گئی۔ ہر کسی کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ ایسے میں وہ ہر چیز سے لا تعلق بیڈ پر اوندے منہ لیٹا تھا، جیسے اسے کسی چیز سے کوئی غرض ہی نہ ہو۔ وہ موبائل ہاتھ میں تھامے نکاح کے وقت کھینچی گئی میرو کی تصویر کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ تصویر تقریباً 5 سال پہلے لی گئی تھی۔ ان کے نکاح کو 5 سال ہو گئے تھے۔ اب بھی وہ دونوں میلوں کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ اگر 2 سال پہلے وہ عین شادی کے وقت اسے چھوڑ کر نہ جاتا تو اس وقت وہ اس کی دسترس پہ ہوتی۔ اس وقت ساری سوچیں ذہن کے محو تھی، یاد تھی محض سمیرہ آفندی۔ دا جان اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ اسے دیکھ کر انہوں نے اپنا گلا کھنکھارا تھا۔ وہ ان کی آواز پر فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، وہ دروازے سے قریب سے 2 قدم آگے کو بڑھاتے ہوئے بولے۔ یزدان نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عرید کی مہندی ہے، ہم چاہتے ہیں آپ اپنے سارے اختلافات ایک سائڈ پر رکھ کر شادی میں شرکت کریں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی غیر موجودگی سے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے۔ جو بھی معاملات ہیں انہیں گھر والوں کے درمیان سلجھایا جائے، نہ کہ ان کا اشتہار لگایا جائے۔ ہم 2 سال پہلے بھی آپ کی وجہ سے بہت ذلت برداشت کر چکے ہیں۔ اگر ان بوڑھی ہڈیوں کا خیال ہو تو ہماری بات مان جائیے گا۔ اگر تم چاہو تو ہم تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر بھی عرضی کر سکتے ہیں۔ اتنے سال اس سارے خاندان کو ساتھ سینچ کر رکھا، اسے بکھرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بات کے درمیان واقع اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے۔ یزدان جو کب سے منہ پھیرے بیٹھا تھا تڑپ کے ان کے ہاتھ کھولتا۔ ایک وقت تھا جب وہ دا جان کا اس قدر لاڈلا تھا،
بلا جھجک وہ ان سے اپنی ہر بات منوا لیا کرتا تھا، اور آج وقت جیسے ان دونوں کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ ہم آج آئیں گے دا جان، ان کے ہاتھ کھولتا بغیر کسی تاثرات کے بولا۔ دا جان کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ وہ آنے کی حامی بڑھ چکا تھا۔ 2 سال گزر گئے تھے، اسے سینے سے لگائے، اس پر شفقت لٹائے، ان کا دل کیا ہر رنجش، ہر غلط فہمی مٹائے، اسے سینے سے لگا لے، مگر وہ چاہ کر بھی یہ نہ کر سکے۔ وہ اس کی پشت پر ایک تھکی تھکی نظر ڈالتے کمرے سے باہر نکل گئے۔ مہندی کی تقریب کا انتظام باہر لان میں کیا تھا۔ لان کو خوبصورتی سے لائٹ اور برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ایک سائڈ پر سٹیج بنایا گیا تھا۔ مہندی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا۔ ہر طرف لڑکیوں کے رنگ برنگے آنچے لہرا رہے تھے۔ لڑکے ڈول کی تھاپ پر رقص کرتے محفل کا مسا مزید دوبالا کر گئے۔ مہندی کی مناسبت سے چلتا میوزک محفل کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ ہر چیز کا ایک سے بڑھ کر ایک انتظام کیا گیا تھا۔ عرید سب دوستوں کے ہمراہ کچھ دیر قبل ہی اسٹیج پر آ کر بیٹھا تھا۔ اب وہ بے صبری سے ایک ایک پل گنتا اسوا کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ اسے میرو، نشوہ اور ماہا کے درمیان اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ اسے یوں محسوس ہوا اس کا ہر بڑھتا قدم اس کے نشان عرید افندی کے دل پر مضبوط کرتا جا رہا ہو۔ وہ لڑکی رفتہ رفتہ ہی تو اسے اپنا سیر کر رہی تھی۔ وہ اسٹیج کے بالکل قریب پہنچ گئی جب عرید اٹھتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ وہ لڑکی اتنی محبت اور مان تو ڈیزرو کرتی تھی۔ عرید نے اس کے نزدیک جھکتے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ اسما نے دل کی پوری امادگی کے ساتھ اس کی پھیلی ہتھیلی پر اپنا نازک ہاتھ سجایا۔ وہ اپنی مضبوط گرفت میں اسے تھام چکا تھا۔ عرید نے قریب سے اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کیا تھا۔ نیوی بلو لہنگے میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی۔ ماتھا سجا وہ روشن ٹیکا دیکھ عرید کے دل نے شدت سے اسے ہونٹوں سے چھونے کی خواہش کی تھی، مگر ابھی اس پر ایسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنی ساری خواہشات دل میں دبا گیا۔ عرید کا ارتکاز اپنے چہرے کے نقوش پر محسوس کر کے وہ لہجے سے بڑھ کپ کپا کر رہ گئی۔ اس کی بولتی آنکھیں آج کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ عرید نے اس کو ریلیکس کرنے کو اس کا ہاتھ سہلایا تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اتنا کہ یہ دل شدت سے تمہارے ایک ایک نقش کو چھونے کی دہائی دے رہا ہے۔ تمہیں اپنی پناہوں میں قید کرنے کو یہ دل مچل رہا ہے۔ وہ اس کی طرف چہرہ مورے شدت سے پر لہجے میں بولتا اس کی جان لبوں پر لے آیا۔ عرید وہ کپ کپاتے لہجے میں اسے پکار گئی۔ جی میری جان، اس کی گھبراہٹ دیکھتا مزید شرارت پر آمادہ ہوا۔ ایسے مت بولے پلیز، اس کے طرز مخاطب پر اسے ٹوک گئی۔ اوکے جان، کل تو بول سکتا ہوں، وہ اس کے نزدیک جھکتا رازداری سے پوچھ رہا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، وہ منہ بناتی اس کی طرف سے چہرہ پھیر گئی۔ وہ اسے مزید تنگ کرنے کا خیال جھٹکتا سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے رخ موڑنے پر اسوا نے بھی سکون کا سانس لیا۔ جی دوستو، تو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ آج کے ایپیسوڈ تو کافی اچھی رہی، اسپیشلی عرید اور اسوا کے لیے، اور یہ عرید کا سٹائل اسوا کے لیے بہت پیارا ہے، سچ میں بہت مزہ آ گیا ان کا سین پڑھ کے۔ چلے باقی آپ کو ہمارے ناول میں جو سین سب سے زیادہ پسند آیا ہو اس کے لیے کمنٹ سیکشن میں رائے لازمی دیجیے گا، اور باقی کل حاضر ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔